آج پڑھنے والے ہیں وہ ذرا ادھر آ جائیں سب. بھائی وہ اصل میں کل تو ہم نے سوچا تھا کہ دوسری کتاب الاسلام سے پڑھ لیں گے، لیکن رات یہ طے ہوا میں کتاب الحوض سے پڑھا لیتا ہوں، اور پھر آخر میں وہ جو رہ گیا ہے کتاب التوحید کا حصہ تو وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا. باقی 40 سمے رہ جائیں گے تو وہ روزانہ مان اپنا جتنا بھی گھنٹہ پڑھتے ہیں. پڑھیے آواز نہیں آئی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة بسند المتصل. کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب الحوض سے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوض. باب قول الله إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 973 صفحہ ہے. 973. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ حوض کے اوپر مستقل کتاب امام بخاری نے قائم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے بارے میں، اور شروع کیا ہے انا اعطیناک الکوثر سے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر میں کہ کوثر نام بھی ہے اس حوض کا، اور اس کے معنی خیر کثیر کے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. کوثر کے معنی یہ بھی ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو خیر کثیر میں عطا کی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور دونوں میں کوئی تعارض بھی نہیں، کیونکہ خیر کثیر جو ہے وہ اسی کے اندر حوض بھی شامل ہے. جیسا کہ آگے حدیث میں خود اس تعبیر ہے کہ تفصیل کی ہے. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شروع حتی تلقونی علی الحوض، یہ آپ نے انصار سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنی ہم تلفی دیکھو، تو صورت میں تم صبر کرنا یہاں تک کہ اور کوثر پر تم سے ملاقات ہو. اور آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا فرقکم علی الحوض، میں تمہارا فرق ہوں. اور فرق اس کو کہتے ہیں کہ جو قابلے میں کوئی آدمی آگے پانی وغیرہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جب میں پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں پر پھر تمہارا مسلمانوں کا استقبال کروں. یہ بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين.
قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان بن شقيق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرضكم على الحوض. قال وحدثني عمرو بن عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابا وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرضكم على الحوض ولا يشفعن رجال منكم ثم لا يخرجن دوني فاقول يا ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تابعه آخر عن ابي وائل وقال حسين عن ابي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال امامكم حوض ما بين الجرباء ازرج. یہ جربا اور ازرج جو ہیں یہ دو مقامات ہیں شام کے دو مقام. تو بعض حضرات نے یہ کی کہ حوض کا جو فاصلہ ہے حوض کی جو پیمائش ہے یا حوض کا جو حجم ہے وہ اتنا ہے جتنا جربا اور ازرج کے درمیان کا فاصلہ. لیکن جربا اور ازرج جو ہیں یہ مقام قریب قریب ہیں. تو صحیح اس کی تفصیل یہ ہے جیسے کہ بعض دوسری روایتوں میں اس کی طرح بھی آئی ہے اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ منورہ اور جربا اور ازرج میں. مدینہ منورہ جربا ازرج میں جتنا فاصلہ ہے وہ مراد ہے. اتنی بڑی ہے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جیسے مدینہ منورہ اور صنعاء یمن کے درمیان کا فاصلہ. اور بعض دوسری روایتوں میں دوسرے مقامات کا بھی ذکر آیا ہے. لیکن حاصل سب کا یہ ہے کہ جتنے بھی مقامات بیان ہوئے ہیں مختلف روایتوں میں تو ان میں اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے. تو تقریباً 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ کبھی آپ نے کسی مقام کی طرف منسوخ کر کے بیان فرما دی کبھی کسی مقام کی طرف منسوخ کر کے بیان فرما دی. لیکن مقصود یہ تھا کہ 1 ماہ کی مسافت جو اس زمانے میں قطع ہوتی تھی اتنی بڑی ہے وہ. جی وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا وكيع قال اخبرنا ابو بكر وعطاء بن سعد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال الكوثر والخير الكثير الذي آتاه الله إياه. قال ابو بكر قلت لسعيد ان اناسا يزعمون انه نار في الجنه فقال سعيد النار الذي في الجنه من الخير الذي آتاه الله إياه. یہ دونوں میں تصویر کر دی اس نے کہ نار بھی انہیں سارے تصویر میں داخلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا. وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر معه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنزوم السماء من يشرب منها فلا يجمع ابدا. یہ کیزانه كنزوم السماء اس کے جو پیالے ہیں جس میں جو پلایا جائے گا تو وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اور منشرب و منہا بلایا ہوں ابدا جو پروسیس سے ایک مرتبہ پی لے گا تو کبھی پیاسا نہیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہی ہوتا ہے کہ پیاس بھی تو ایک نعمت ہے. یعنی پیاس ہو تو پھر آدمی کو پینے میں مزہ آتا ہے. آگے اگر پیاس بالکل ہی ختم ہو گئی تو پھر آگے جنت میں رہتے ہوئے کچھ مشروب پینے میں کیا لطف آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ غما سے مراد یہاں پر وہ غما ہے جو کہ بے تابی تک پہنچا ہے. تو بے تابی کی پیاس کے بعد میں کبھی نہیں لگے گی. البتہ جس کی پیاس مطلوب ہوتی ہے کسی مشروب کی لذت حاصل کرنے کے لیے وہ باقی ہے. جی وبه قال حدثنا زيد بن وهيب قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايدة والسراء من الجمل وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنة اذا انا بنهر حافظاه فباب الدار المجبة قلت ما هذا جبريل قال هذا الكوثر الذي اتاك ربك فاذا فيه او قال فيه نصف نزفر خطبته بالکل تیبو یا تینو دونوں میں تک ہوا خطبہ کو ترتیب کا رب فرمایا تھا یا تین فرمایا تھا. تو اس کی خوشبو یا یہ تو اس کا جو ٹیچر ہے وہ بالکل اکبر اور خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. جی
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الرزاق عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعلن على ايام ناس من اصحاب الحوض حتى عرفتهم مستوجدوني فاقول اصحابي فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. وبه قال جو پہلے گزر گئی ہے مراد اس سے وہ ہے جو مرتدین تھے. جی. وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم بن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يجمع ابدا لجلدن علي اقوام عليكم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي اياس فقال هكذا سمعت من سعد فقلت نعم فقال اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته وهو يزيد فيها فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سحقا بعد صحيح بعيد صححه واصحابه ابره. وقال احمد بن شبيب بن سعيد بن حبدي حدثنا ابي عن يونس بن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرد علي يوم القيامه رات من اصحابي فيحلون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي فيقول ان العلم يحلون حلا يحلوا تحليل کر اس کا معنی ہوتا ہے کسی جانور کو دھکا دے کر پیچھے کرنا. حل کہتے ہیں نا جب کسی جانور کو پیچھے ہٹانا ہوتا ہو اس پہ حل لہونا بنایا ہے. تو بعض جگہ پر بعض نسخوں میں جو حل لہونا ہے بعض میں یجلونا اجلا اجلاس کے بارے جلا وطن کر دینا پیچھے ہٹا دینا تو ان کو ہٹا دیا جائے گا حوض سے. جی. فيحلون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقراء. وقال شعيب بن الزهري قال ابو هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون فقال وخير فيحلون فقال زبيدي عن الزهري عن محمد بن علي ان عبد الله بن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من اصحابه فيحلون عنه فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحرامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا قائم اذا زمرة حتى اذا عرفت خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت اين قال الى النار والله قلت وما كانوا قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا. ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت اين قال الى النار والله قلت وما كانوا قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا فلا اراه يحدث فيهم الا مثل حمل النار. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینا انا قائم اس دوران کہ میں کھڑا ہوں گا یعنی حوض پر کھڑا ہوں گا حوض پر اذا زمرۃ تو اچانک ایک گروہ نظر آئے گا لوگوں کا حتیٰ اذا عرفتہم یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا کہ جو میرے زمانے میں موجود تھے. خرج رجل من بینی و بینی تو ایک شخص نکلے گا ان کے درمیان میں. شخص سے مراد یہاں پر کوئی فرشتہ جو انسانی صورت میں ہوگا. فقال حلم اور وہ ان لوگوں سے کہے گا اس گروہ سے کہے گا کہ آؤ. فقلت اين میں پوچھوں گا کہ کہاں لے جا رہے ہیں اس کو. قال الى النار والله قلت وما كان. اب والله کا تعلق یا تو الى النار سے ہے تو وہ کہے گا کہ میں الى النار والله تو میں ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں واللہ. یا اس کا تعلق ماں باپ سے ہے الى النار کی پر بات ختم ہو گئی پر آپ نے فرمایا والله قلت میں اللہ کے قسم میں کہوں گا وما كان کہ ان کا کیا حال ہے کیوں لے جا رہے ہیں اس کے جہنم کی طرف. قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا ثم اذا زمرة پھر اچانک ایک دوسرا گروہ نظر آئے گا حتیٰ اذا عرفتہم جب میں ان کو پہچان دوں گا تو خرج رجل من بینی و بینی تو ان کے درمیان سے بھی ایک شخص نکلے گا مراد فرشتہ جو انسانی صورت میں ہوگا. فقال حلم قلت اين قال الى النار والله قلت وما شأنهم میں ان سے پوچھوں گا کیا معاملہ ہے. قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. پھر آخر میں فرمایا فلا اراه يحدث فيهم الا مثل حمل النعم تو میرا گمان نہیں ہے
جو ان لوگوں میں سے کوئی خلاصی پائے گا، چھٹکارا پائے گا، مگر بے قائد پھرتے ہوئے چوپایوں کے برابر. حمل کہتے ہیں ان چوپایوں کو کہ جو راعی جو ہوتا ہے چرواہا، وہ جن کو محمل چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کا کوئی خاص خیال نہیں کرتا، تو ادھر ادھر دو چار چوپائے جو ہے وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. جیسے بکری کا گلہ ایک شخص لے کے جا رہا ہے، چلا رہا ہے، اس میں سے 2-4 چوپائے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے اور راعی نے ان کا دیار نہیں کیا، ان کو کہتے ہیں حمل النعم. اور یہ محاورتاً اس کی مراد ہوتی ہے قلت، کیونکہ ایسے جانور بہت کم ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہوئی کہ میرا گمان نہیں ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کو کہ وہ فرشتہ جہنم کی طرف لے جائے گا چھٹکارا پائیں گے اس جہنم سے، مگر بہت تھوڑے. اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو وہ لے کر جا رہا ہوگا وہ 2 قسم کے ہوں گے. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو مرتد ہو گئے، کفر اختیار کر لیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو ان کو تو وہ تو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. لیکن ان جانے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کفر تو اختیار نہیں کیا انہوں نے، لیکن بدعمالی کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو وہ جب جائیں گے تو ان میں سے وہ جہنم میں اپنی سزا پانے کے بعد پھر ان کو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی. یہ مطلب ہے فلا اراہ یخلق فیہم الا مثل حمل النعم، کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہ جن کو جہنم سے نجات ملے گی اس کے بعد. اور یہ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے کفر اختیار نہیں کیا لیکن بدعمالی بہت زیادہ تھی، اس واسطے ان کو ان کے ساتھ لے جایا گیا، لیکن بعد میں جہنم سے نکال دیا. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياس بن عبيد الله بن قبيل بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي ان شعبة بن الملك قال سمعت جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان واني اوتيت مفاتيح خزائن النار او قال مفاتيح النار فاني والله ما اخاف عليكم ان تصيبوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن أمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء وزادة وثيابي عن شعبة عن معبد بن خالد بن حارثة رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ولم تسمعه قال لبانيا قال لا قال المستورد قوافي الآنية مثل الكباكر. میرے مستورد نے کہا کہ کیا آپ نے حوض کے بارے میں حضور سے یہ نہیں سنا کہ وہاں پر برتن بھی ہوں گے؟ الم قال الاوانی قال لا، انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں سنا تھا. تو مستورد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ کی آنے کی مثلت کا واقع کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں جو برتن ہوں گے وہ ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اني على حوض حتى انظر من يرد علي منكم وسيوقظ الناس من دوني فاقول يا ربي مني ومن امتي فيقال هل شعرت ما من بعدك والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم. فقال ابن ابي مليكة يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن على ديننا. قال ابو عبد الله على اعقابكم انكم ترجعون على العقب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال انبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أبي الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال أبو عبد الله قال آدم إلا ذراع. وبه قال کتاب کا مقصود ہے تقدیر کا اثبات، اور تقدیر کا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا نا، تفصیل سے پڑھ لیا نا. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تقدیر کا لکھنا کسی انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا اختیار باقی رہتا ہے. اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی بعض اوقات عمل کرتا ہے جنت والا عمل اور بالکل جنت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ تقدیر غالب آتی ہے اور پھر وہ کوئی عمل اہل نار سے شروع کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ وہ کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا لہٰذا وہ مجبور ہو گیا عمل اہل نار کے اوپر، ایسا نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ کہ اس کی تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ ایک مدت دراز تک تو وہ عمل ٹھیک کرے گا اپنے کسب سے، اور پھر اپنے کسب ہی سے غلط عمل میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ پھر جہنم میں جائے گا. لہٰذا تقدیر کا مطلب کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، اختیار طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح کی ایک چیز ہے جو تقدیر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون بندہ اپنے کسب سے جہنم کمائے گا اور کون سا بندہ اپنے کسب سے جنت کمائے گا. تو وہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر جو جہنم کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے کسب سے جاتا ہے، مجبور ہو کر نہیں جاتا. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي رب نطفة اي رب علقة اي رب مضغة فاذا اراد الله ان يقضي خلقا قال يا رب اذكر ام انثى اشقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرزق قال سمعت المطرف بن عبد الله بن شخير محدثا عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو قال لما يسر له. یہ لوگ پوچھا انہوں نے کہ اجعرف اہل الجنت من اہل النار، کہ کیا اہل جنت اہل نار سے پہچانے جا رہے ہیں؟ مطلب اس وقت دنیا میں کیا اہل جنت کو اہل نار سے ممتاز کر کے پہچانا گیا ہے؟ یعنی پہلے جو متعین ہے کہ یہ اہل جنت ہے اور یہ اہل نار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں پتہ ہے کہ کون اہل جنت میں سے ہے کون اہل نار میں سے ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ذرا عمل کرنے والے کیوں عمل کریں جب پہلے ہی سے طے شدہ ہے اس بات. تو آپ نے فرمایا کلو یعمل لما خلق له، کہ ہر آدمی عمل وہی کرے گا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا. یا فرمایا لما یسر له، جو اس کے لیے آسان کیا گیا. مطلب یہ کہ چونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آیا میں تقدیر کے حساب سے اہل جنت میں سے ہوں یا اہل نار میں سے ہوں، اس واسطے وہ اپنے عمل میں عمل کرتا رہے، اپنے حد تک کوشش کرتا رہے کہ وہ اہل جنت میں شامل ہوں. تو ہے تو معلوم اللہ تعالیٰ کو کہ کون اہل جنت میں کون اہل نار میں سے ہے، لیکن انسانوں کو چونکہ معلوم نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے عمل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. اسی کا نام کسب ہے. اور جب وہ یہ عمل کرتے رہیں گے اپنے اختیار سے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اگر اچھا عمل کیا تھا تو اہل جنت میں سے شمار ہوں گے، برا عمل کیا تھا تو اہل نار میں شمار ہوں گے. جی. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. یہ مسئلہ پہلے بھی گزر گیا ہے کہ مشرکین کی جو اولاد ہے ان کا کیا انجام ہوگا. وہاں کتاب الجنائز میں گزرا ہے مسئلہ. تو اس میں مختلف اقوال ہیں
تو ایک قول اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عالم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا عمل کرتے، تو اس کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ بڑے ہوتے تو ایمان والے ہوتے، عمل صالح والے ہوتے تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو یہ کفر اختیار کرتے تو ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، سمجھے نا؟ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، لیکن آگے جو ہے حدیث آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو یہودی یا مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں، تو اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ کیونکہ فطرت پر پیدا ہوا لہٰذا اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور مسلمان ہی کے طور پر اس کے ساتھ سلوک ہوگا، یعنی وہ جنت میں ہوگا، سمجھے نا؟ اور دونوں میں تصویر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ عالم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ وہ کیا عمل کرتے، تو چونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوئے تھے اور فطرت پر پیدا ہو کر جب تک کہ کوئی خارجی عامل نہ آتا تو وہ دین حق پر ہی رہتے، اس بات سے ان کو جنت میں رکھا جائے گا۔ اسی طرف زیادہ رجحان ہے لوگوں کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس بارے میں کوئی قطعی یقینی بات جو ہے وہ کہنا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بہرحال جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنجدون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق وقتها لتستفرغ صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجوز بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يوسف عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيي الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أصيب الصبيان ونحب المال كيف ترى في العدل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلا قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام الساعة تک ہونے والے اہم واقعات سارے کے سارے بیان فرما دیے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان كنت لأرى الشيء قد نسيته، تو بعض اوقات میں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہوں جس کو میں بھول گیا تھا، حضور نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، میں بھول گیا تھا، لیکن میں آنکھوں سے پھر دیکھتا ہوں اس کو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ عارف و ماجارف و رجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ، جیسے اگر ایک شخص ایک آدمی کو پہچانتا ہو لیکن وہ غائب ہو جائے، غائب ہونے کی وجہ سے ذہن سے محو ہو جائے، لیکن اچانک وہ سامنے آ جائے تو آدمی اس کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میں وہ واقعات جو حضور نے بیان کیے تھے اگرچہ بھول گیا تھا، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكب في الارض فقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه. فقال رجل من القوم الا نفسكم يا رسول الله؟ قال لا يعمل فكل ميسر ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما العمل بالخواتيم. وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار. فلما هاجر القتال قاتل رجل من اشد القتال فكثرت به الجراح فأسقطته. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فكان بعض المسلمين يرتاب فبينهم على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتهر به فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتهر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فإن لا يدخل الجنة إلا مؤمن فإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبه قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو هازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا من أعظم المسلمين غنى من المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جري فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. فكان من أعظمنا غنى من المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جري استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم عن نذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرت له أستخرج به من البخيل. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون سمع ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب المعصوم من عصم الله آثما مانعا. قال مجاهد صداع عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يجد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحلم بالحبشية وجر. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال
ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فمن العين النظر ومن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابة حدثنا وقاه عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبه قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. باب صحات آدم یا تو مقدس کہو یا مقدس کہو. مقدس کہیں بیت المقدس یا بیت المقدس. باب صحات آدم وموسى عند الله تعالى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه من عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا حيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات لکھی اللہ تعالیٰ. جی أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة فحج آدم وموسى ثلاثة. قال سفيان حدثنا پہلے بھی گزر گئی ہے اور یہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کو عالم فرمایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کر دیا. یعنی دلیل زیادہ قوی دلیل دی حضرت آدم نے بس موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو برآمد کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی خطا کر کے ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے برآمد کر رہے ہیں ایسی بات پر جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی بہت پہلے لی تھی تقدیر. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو ہر مجرم اور ہر گناہ گار یہ کہہ سکتا ہے تو میں نے جو گناہ کیا وہ تقدیر سے مطابق کیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ در حقیقت بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں یا برآمد کر رہے ہیں جب سے انہوں نے استغفار کر لیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ٹھیک, تو یہ جو عمل ہوا تھا غلطی کا اس میں دو حصے تھے. ایک کسب تھا آدم علیہ السلام کا اور ایک تقدیر تھی اللہ تعالیٰ کی. تو جو کسب تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا, تب کیا رہ گیا؟ تقدیر رہ گئی. تو اس پر کیا برآمد کرنی تقدیر کے اوپر جب کسب کو معاف کر دیا گیا. کیا ہے مقصد؟ جی. قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا مانع لما أعطى الله. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقال ابن جريج أخبرني عبدة أن مراد أخبره بهذا ثم وصلت بعض إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. باب من تعبد بالله من ترك السخاء وسوء القضاء وقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء. باب يحول بين المرء والقلب. وبه قال حدثنا محمد بن مقابل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف الله ومقلب القلوب. وبه قال حدثنا عبد بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئة قال الدخل قال اختر فلم تعدو وقدرك
قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. فقال مجاهد لفاتحين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. قدر الشقاء والسعادة فهدى الأنعام لمرافعها. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها وعنهم أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه فينظر فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شيء. باب قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا كنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. یہ جو دو آیتیں امام بخاری نے یہاں فتح الباب میں ذکر کی ہیں، ایک تو معقولنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دے گا تو ہم ہدایت نہ پاتے. اور دوسری آیت یہ ہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یہ مشرکین کہیں گے کہ اللہ نے مجھے اگر ہدایت دیتی ہوتی میں متقیوں میں ہو جاتا. اشارہ اس طرف کر رہے ہیں دونوں آیتوں کو ذکر کر کے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت دینا دو معنی میں ہے. ایک تو ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال للمطلوب. تو اراۃ الطریق کے معنی میں تو ہدایت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ایصال للمطلوب اسی کو کرتے ہیں جو کسب کرے اس کو مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو کہا گیا کہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستے تک نہ پہنچتے. دوسرا یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ہمیں نہ دیتا ایصال المطلوب کے بارے میں تو تنہا میں ہمارا کسب کافی نہ ہوتا. جب کسب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ہدایت تو پھر ہدایت حاصل ہوتی ہے. یہ معنی ہے لولا واللہ لولا اللہ ما اهتدینا. اور وہ تو سب کہہ رہا تھا مشرک، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا بغیر میرے کسب کے بغیر ہدایت دے دیتا، میرے کسب کے بغیر مجھے مطلوب تک پہنچا دیتا تو میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا. تو وہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ غلط اس لیے ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت تک پہنچاتے اس کے کسب کے بغیر، اور جن حضرات کو ہدایت ملی وہ کسب کے بعد ملی. تو اس واسطے اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس وجہ سے دونوں آیتیں امام بخاری لے کر آئے. جی اب وہاں آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ سبق کون سا ہے؟ 1123. 1100 22 23. ہاں پڑھیے. توفیق الہی کا کیا مطلب؟ توفیق الہی کا کیا مطلب؟ توفیق کے الہی کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا بھی عرض کیا کہ کسب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خلق فرماتے ہیں اس چیز کا جس کو بندے نے کسب کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک تو توفیق کے معنی یہ ہے کہ اگر بندہ کسب تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ خلق نہ کرے اس کا تو وہ توفیق نہ ملے. سمجھ میں. دوسرے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ بندے کے کسب کا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے کسی کو
کسی کے لیے ہدایت تحقیق فرما دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر اس نے کوئی خاص زیادہ قدم خاص نہیں کیا تھا جو اس انجام تک پہنچانے والا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا اپنی طرف، جو ان کا فضل ہے، جو ان کی رحمت ہے. دونوں قسم کے معنی کے لیے توفیق کلمہ استعمال ہے. ایک وہ جو خلق عمل بعد الکسب، اور ایک وہ جو خلق عمل بدون الکسب. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنا فضل و رحمت سے کرتے ہیں، وہ قانون نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و رحمت سے کر دیتے ہیں. جی باب قول الله واسروا قولكم ما جهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون يتساءلون. یہ بات جو ہے وہ جیسا میں نے سب پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری جگہ جگہ اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تردید مقصود ہے جہمیہ اور معتزلہ کی، جو قیام الہی کو مخلوق مانتے ہیں اور حادث مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان بعض حنابلہ کی تردید بھی مقصود ہے جو غیر مخلوق پر انہوں نے اتنا غلو کیا کہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان کو بھی قدیم قرار دیا. تو اس کی تردید میں کہہ رہے ہیں کہ اسروا قولکم واجهروا به. تو یہ اصرار اور جہر یہ بندے کا عمل ہے، لہذا حادث ہے، اس کو قدیم سمجھنا غلط ہے. جی وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشام قال اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محدث بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون صفوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيصفوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله إن قيامه بالكتاب هو فعله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبه قال حدثنا اختلاف ألسنتكم وألوانكم، تو اس میں زبان سے کوئی بات کہنا اور زبان سے کوئی تلاوت کرنا سب داخل ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لسان جو ہے لسان کا عمل یہ حادث ہے، اور قرات بھی ایک عمل ہے لسان کا، لہٰذا وہ بھی حادث ہے. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسب إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار وهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا عملت فيه مثل ما عمل. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. باب قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري من الله الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ علينا التسليم.
وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال أبلغكم رسالات ربي وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستحقنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به الجانب ثم قال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاله حراما إلى قومه فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. یہ ترجمۃ الباب سمجھ لو تھوڑا سا اس میں یہ تفصیل قسم کا ترجمۃ الباب ہے. باب قول اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالتہ. اس باب کا کیا مقصود ہے اس کے بارے میں بعض شراح نے تو یہ کہا کہ کیونکہ کتاب التوحید چل رہی ہے، کتاب التوحید سے مراد ہے عقائد حقہ، اور عقائد حقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی داخل ہے. تو اس باب کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بطور عقیدہ بیان کرنا ہے. بعض حضرات کو یہ چیز اچھا کی بات ہے، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، آگے پیچھے سارا جو کچھ ابواب چل رہے ہیں وہ باری تعالیٰ کی صفت کلام کے قدیم ہونے کی ابواب، سمجھے نا. اور کلام اللہ کو حادث قرار دینا، کلام اللہ کو مخلوق قرار دینا، یہ بدعت ہے جو معتزلہ نے نکالی یا جہمیہ نے نکالی. اور نہ صرف یہ بدعت نکالی بلکہ اس پر اتنا اصرار کیا کہ اس پر لوگوں کو مجبور کرتے تھے. جب واثق باللہ کے زمانے میں واثق باللہ جو ہے خود معتزلی بن گیا تھا تو باقاعدہ لوگوں کو پکڑ کر مجبور کیا جاتا تھا کہ یہ اعتراض کرو کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو سزا دیتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ آیت لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا مخلوق ہونا کوئی ایسا عقیدہ ہوتا جس کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا، یا جو انسان کے ایمان کے بعد ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس مسئلے کو، اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ آپ تمام ضروری عقائد جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں. تو یہ آیت ہے یہاں جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو آپ نے اگر کوئی چیز بیان نہیں فرمائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان کا کوئی لازمی حصہ نہیں تھا، سمجھے نا. اور چنانچہ یہی بات جو آخر میں گھٹنا خرچ کا قرآن ختم ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ معتصم باللہ جو ہے وہ بھی واثق کے بعد معتصم باللہ جو تھا وہ بھی معتزلہ کے حامی ہو گیا تھا. تو ایک عالم کو اس نے بلایا، اور اس وقت میں ایک معتزلی، بہت بڑا معتزلی جو ہے مقرب تھا خلیفہ کا، تو وہ پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے ان عالم صاحب سے پوچھا کہ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. تو انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس بات کو بیان کرنے. تو انہوں نے کہا اگر نہیں بتاؤ گے تمہاری گردن مار دوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو یہ اس پر یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں معتزلی عالم، تو یہ مجھ سے اگر مناظرہ کر لیں، اگر یہ مناظرے کے اندر یہ بات یہ مجھے مغلوب کر دے تو بے شک بڑی گردن مار دیجیے گا. انہوں نے کر لو. تو معتزلی نے کہا، معتزلی سے انہوں نے پوچھا عالم نے کہ یہ بتاؤ کہ جب قرآن کریم کا مخلوق ہونا یہ کتاب اللہ میں آیا ہے؟ صراحتاً انہوں نے کہا نہیں آیا. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہیں بیان فرمایا. صحابہ کرام کا بڑے بڑے حدیث کے زمانے میں کہیں عقیدے کا پرچار کیا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا گیا. کہا کہ پھر جو چیز اللہ کی کتاب میں اللہ نے بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئی، آج اس کی بنا پر آپ لوگوں کی گردنیں مار رہے ہیں. تو یہ جب یہ بات فرمائی تو اس پر وہ خاموش ہو گیا.
اس کے بعد سے معتصم کا طریقہ بھی بدل گیا. معتصم نے اس کے اوپر لوگوں کو مجبور کرنا بند کر دیا. تو وہی استدلال ہے جو امام بخاری یہاں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس ترجمۃ الباب میں وہی استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ضروری بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو اپنے فریضہ رسالت کے تحت بیان فرماتے. سمجھ گئے نا؟ تو ایک دوسری توجیہ ترجمۃ الباب کی ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کلام اللہ تو ہے قدیم، لیکن اس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ کا اس کو دوسروں تک پہنچانا بطور رسالت یہ حاصل ہے. سمجھے نا؟ چنانچہ حضرت امام زہری کا قول نقل کیا کہ من اللہ الرسالۃ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رسالت، پیغام بھیجنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تبلیغ ہے اور ہمارے اوپر اس کو تسلیم کرنا ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ تو قدیم ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں تک پہنچانا اور ہمارا اس کو تسلیم کرنا یہ حاصل ہے. وقال ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسالات کو پہنچاتے تھے. وقال ابلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اور حضرت کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں تو ان پر انہیں کہا تھا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. یہ آیت اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل کو. تو عمل کی نسبت ہوئی انسانوں کی طرف اور اس عمل میں قراءت قرآن بھی داخل ہے، لہذا وہ حادث ہوا جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھے گا. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا اذا اعجبک حسن عمل امرئ فقل اعملوا. اب یہ اسی مناسبت سے عائشہ کا ایک قول نقل کر دیا، یہ چونکہ آیت آ گئی تھی اس مناسبت سے عائشہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ جب تمہیں کسی آدمی کا کوئی عمل پسند آئے تو اس سے کہو اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك احد. اور کوئی شخص تمہیں بیوقوف نہ بنائے. کیا معنی بیوقوف نہ بنانے کے؟ یعنی اگر کسی کا عمل تمہیں اچھا نظر آ رہا ہے تو اس کی تعریف کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے دو کہ عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نہیں جاننے والا ہے کہ عمل کی اچھا جزا ہونی ہے، اچھا صلہ ملنا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کے ظاہری عمل کو دیکھ کر تم اس کے باطن پر استدلال کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کا تزکیہ کرنا شروع کر دو، تزکیہ علی اللہ، تو یہ بیوقوف بن جانا ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے یہ تفصیل کی ہے اور بعض نے تفصیل کیا کہ اگر تم خود کوئی عمل کر رہے ہو اچھا عمل اور دوسرے لوگ تمہاری تعریف کریں کہ بھائی تم نے بڑا اعلیٰ درجے کا کارنامہ انجام دیا، تم بڑے عالم ہو، قابل ہو، بڑے پرہیزگار ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان کی باتوں سے دھوکے میں نہ آؤ، بیوقوف نہ بن جاؤ کہ ان سے کہنے کی وجہ سمجھو کہ ہاں بھائی ہم بھی ہیں کچھ نہ کچھ اور ہم جو ہے ہم افضل ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تو اس دھوکے میں نہ آؤ. اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دوسری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ معتزلہ کا ایک استدلال جو بھی تھا معتزلہ اور جہمیہ کا قرآن کریم کے مخلوق ہونے پر، کہ قرآن کریم میں فرمایا اسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ کا اس میں اشارہ استعمال فرمایا گیا قرآن کریم کے لیے، جو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کی طرف اشارہ کر کے اس میں اشارہ بعید استعمال کر کے فرمایا ذالک الکتاب. تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کتاب جو ہے یہ کلام اللہ یہ صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ ہوتی تو اس میں اشارہ بعید لانا جو ہے یہ درست نہ ہوتا، کیونکہ وہ بالکل قریب ہے، صفت قائمہ بذاتہ ہے. تو ذالکہ سے اس میں اشارہ جو بعید کے لیے ہوتا ہے وہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب یا کلام اللہ منفصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لہذا مخلوق ہے اور حادث.
اس کا جواب دے رہے ہیں. قال محمد دالی کتاب حاضر قرآن، امام محمد نے تفسیر کی کہ دالی کا جو ہے یہاں پر معنی لگا ہے کیا ہے؟ حاضر قرآن، ہدی للمتقین بیان و دلالہ. قوله ذالکم حکم اللہ، جیسے دوسری جگہ ذالکم حکم اللہ کو فرمایا گیا تو وہاں اللہ کے حکم کو ذالکم سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ وہ حکم کو دور نہیں تھا. تو وہاں پر ذالکم معنی میں ہاذا حکم اللہ سے آیا ہے. اسی طرح ذالک کتاب معنی میں حاضر کتاب سے آیا ہے. لا ریب فیہ لا شک، تلک آیات اللہ یعنی حاضر اعلام القرآن. تلک آیات کتاب آیات اللہ جب کہا گیا تو اس میں بھی تلکا اگرچہ اشارہ بعید کا ہے، لیکن مراد ہے کہ یہ اعلام قرآن ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو تصرف فرمایا گیا ہے کہ قریب کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا، یہ قرآن یہ عام اسالیب عرب کے مطابق ہے. اور خود قرآن کریم میں ایسا اسلوب آیا ہے جس میں التفات ہوتا ہے. مثلا کہ ابھی صیغہ چل رہا تھا غائب کا، ایک دم سے متکلم کا آ گیا، سمجھے نا. ایک ابھی چل رہا تھا خطاب کا، اچانک غائب کا آ گیا. یہ التفات ہوتا رہتا ہے. تو جیسے وہ التفات ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات اس میں اشارہ بعید کو قریب کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے وہ مثلہ اذا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، حتی اذا کنتم فی الفلک یہ کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو وجرین بہم، اور وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں تم کو، کیونکہ تم ہوتے ہو کشتیوں میں، یہ کہا تھا نا. تو کہا جائے گا جرائنا بکم، لیکن کیا فرمایا گیا؟ جرائنا بکم، یہ التفات ہو گیا خطاب سے غائب کی طرف، یعنی بکم. وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالہ حراما الی قومہ. اور کہتے ہیں جیسے کلام اللہ میں نہیں، عام لوگوں کے کلام میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے التفات والی. تو کہہ رہے تھے انس جو ہے یہ غزوہ گیر معونہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف. وقال اتؤمنونی ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گے کہ میں تم کو پہنچاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام؟ فجعل یحدث، پھر ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو یعنی یہاں پر وہ ایک جگہ تو حضرت حرام کے لیے صیغہ متکلم کا استعمال کیا گیا، لیکن پھر فوراً غائب کا صیغہ آ گیا. تو یہ کلام عرب میں اس طرح کے تصرفات ہوتے رہتے ہیں. لہذا محض ذالکہ کے اس میں اشارہ کی بنا پر اتنا بڑا مسئلہ نکال لینا کہ کلام اللہ حادث ہے، یہ درست نہیں. جی. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال المغيرة رضي الله تعالى عنه أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا. وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب قول الله قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أهل التوراة فعملوا بها وأوتي أهل الإنجيل فعملوا به.
وأوصيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. قال أبو عبد الله يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. یہ اس بات میں دو چیزیں مقصود ہیں. ایک تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے لیکن اس کی تلاوت حادث ہے. تو اس میں تورات کے بارے میں فرمایا گیا فاتو بالتورات مطلوبہ ہے کہ تم قادری. تورات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اصلا، تو اس بات سے اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ تلاوت جو ہے یہ حاضر ہے. تو آگے پھر فرمایا کہ دوسرا مقصد جو ہے وہ اس میں جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے کسب سے ہوتا ہے، اگرچہ اس عمل کا خلق باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن کسب بندے کی طرف سے. تو فرمایا کہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو اور اسلام کو اور صلاۃ کو سب کو عمل قرار دیا. عمل جو ہوتا ہے وہ بندے کا ہوتا ہے. تو اسی لیے حضرت بلال کی حدیث میں پوچھا کہ سب سے اچھا عمل جس کے اوپر تمہیں امید ہو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تمہارا کون سا ہے؟ تو نے کہا کہ میں وہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوں. یا نماز کو عمل قرار دیا گیا. اور حضور سے پوچھا گیا کہ ایو العمل افضل، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ، ایمان کو بھی عمل قرار دیا گیا. تو یہ عمل جس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے یہ کسب ہے. لہذا ان جبریہ کا قول غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، مجبور محض، سمجھے نا. بلکہ عمل ہے اس کا، ایمان بھی اس کا عمل ہے، صلاۃ بھی اس کا عمل ہے، لیکن وہ بدرجہ کسب ہے، بدرجہ خلق ہے. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يا أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأوتوا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأوتوا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوصيتم قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل عملا منا وأكثر خيرا. قال الله هل ظلمتم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيته من أشاء. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العظام عن الشيباني عن الوليد بن عزاب عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله إن الإنسان خلق هلوعا زجورا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. یہ اس باب کا سے 2 مقاصد محتمل ہیں. جو فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس طرح کا کہ اس کو گھبراہٹ بڑی جلدی ہو جائے. تو اس سے کیا مقصد ہے اس کو کتاب التوحید میں لانے سے؟ اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ بعض غیر اختیاری اعمال جو ہوتے ہیں انسان سے تو ان میں بے شک وہ مجبور ہے اور ان کے اندر کیونکہ وہ مجبور ہے لہٰذا مواخذہ نہیں. سمجھے نا؟ تو حلوع ہونا، خلع یعنی گھبرا جانا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پیدا ہی اس کو کیا گیا اس حالت میں کہ اس کے اندر گھبراہٹ کا ایک عنصر موجود ہے.
اور کیونکہ یہ جبلی ہے اور اس کے اختیار سے باہر ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں، سمجھے نا؟ تو اس سے خود بخود پتہ یہ چلا کہ کچھ جب چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر انسان جبلتاً مجبور ہے، تو باقی اشیاء جو ہیں اعمال وہ ان میں مجبور نہیں، جو اختیاری ہے، سمجھے نا؟ لہذا جو جبریہ ہیں ان کا عجیب یعنی غیر معقول معاملہ ہے کہ جو بالکل جو بداہتاً غیر اختیاری امور ہیں ان کو بھی وہ مجبور، ان میں بھی مجبور سمجھتے ہیں، اور جو بظاہر اختیاری نظر آتے ہیں ان میں بھی مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو آپ نے کلام میں پڑھا کہ اگر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں راچا ہے تو وہ راچا اس کی حرکت جو ہے مجبوری کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ میں راچا نہیں وہ حرکت دے رہا ہے، اپنے اختیار سے دے رہا ہے۔ تو جبریہ کے قول پر لازم یہ آتا ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں، دونوں میں مجبور ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت میں داخل ہے، جن کا جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اس میں بے شک وہ مجبور ہے، لیکن جو جس میں کہ اس کے اختیار کو دخل ہے اس میں اس کو مجبور کہنا غلط ہے۔ تو یہاں اس بات کا مخصوص جبریہ کی تردید ہے، سمجھ گئے؟ اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ مخصوص تو ہے جبریہ ہی کی تردید، لیکن اس طرح کہ جب اللہ تبارک، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبائع میں مختلف طبیعتیں پیدا کی ہیں، کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی طبیعت کیسی ہے، تو جب طبائع مختلف ہیں اگر سب کو مجبور کرنا ہوتا کسی ایک بات کے اوپر تو طبائع کو مختلف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ایک ہی طبیعت سب کی ہو جاتی۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ اس سے جبریہ کی تفصیل مخصوص ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأتى قوما ومن آخرين فبلغوا أنهم أتوا فقال إني أوتي رجلا وأتى الرجل بالذي أتى أحب إلي من الذي أوتي أقواما لما في قلوبهم من الجهل والحال الواكل وأقواما إلى ما جاء الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحسب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو سعيد بن ربيع الحربي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني مسجدا اتيته هرولا. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن تيمية بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا او قال بوعا. وقال معتمر سمعت وبي سمعت بوعا دونوں ہیں نسخے اس میں، اور بعد میں کا بوع جو ہے باعا کی جمع ہے اور بعد میں کا بوع ہے یہ، اور اس کے معنی بھی وہی ہے جو باعا ہے. جی وقال معتمر سمعت وبي سمعت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولقلوب فللصائم أكذب عند الله من ريح المسك. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سيدنا قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد ان يقول انه خير من يقول انه خير من يونس بن متى ونسبه الى ابيه. وبه قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو قال من سورة الفتح قال فرجع فيه قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل فقال لولا أن يجتمع الناس ولكن رجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال 3 مرات.
باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها لقول لا يقول فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل وجاء أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. اس میں مقصود جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے دوسری زبانوں میں، اور اگر دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا تو وہ احکام نہیں رکھے گا جو اصل کلام ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم الآية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخن وجوههما ونصليهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا عاوة اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يده فرفع فإذا آية الرجم ثلوث فقال يا محمد إن بينهما الرجم ولكننا نتكاثم بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجاني عليه عليه الحجارة. یہ جو یہاں پر مقصود ہے وہ یہ کہ جب منگوائی آپ نے تورات سے تو لاؤ ہمیں پڑھ کے سناؤ اگر تم سکتے ہو. تو اصل تو تورات تھی عبرانی میں، تو ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو جب پڑھ کے سنائی گئی ہوگی تو وہ اس کا ترجمہ کر کے پڑھایا جائے ہوگا. اس بات سے آپ جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصبر مستقرتی ہوئی جو خانی ہوئی ہے جانی ہوئی ہے جان والے فرأيته يجاني عليه الحجارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وبه قال حدثنا جرير بن قيس قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والمسلمين قال لها اهل الاسلام قالوا وقل حدثني طائفة من الحديث قالت فاستجعت على فراقي وانا حين اعلم اني بريئة وان الله يبرئني ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شاني وحيا يطلع ولا شاني في نفسه كان احسر من ان يتكلم الله بك بامر يطلع وانزل الله ان الذين جاءوا بالذكر على شر الايات كلها. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن الذي بن صابر قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والدين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه. وبه قال حدثنا حجاج بن من خالد قال حدثنا حسين بن ابي بكر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي طلحه عن ابيه ان اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كن في غنمك او باديتك فاذن في الصلاه فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا في حجري وانا حائض. باب فقرأوا ما تيسر من القرآن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن قيس بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري حدثه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول سمعت هشام بن حقيل يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أصابره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبسته بردائي فقلت من أقرأك هذه سورة التي سمعت فتقرأ فقال أقرأنيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرانها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقال القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقراءة الذي أقرأني فكذلك فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر إنما خلق له ميسر مهجاء. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك حفظنا قرأته عليه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله بن عمران رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن منصور الملامتي سمعت حدثنا عبيدة عن ابي عبد الرحمن بن علي رضي الله تعالى عنهما عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازة فخدعوا من فجعل ينكت في الله فقال ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او قال من الجنة قالوا فلا نتكل قال نعمل فكل ميسر ثم من آتى واتقى الآيات. باب قول الله بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال كتاب مسطور يسطرون يخطون فيه بالكتاب جملة من الكتاب رأسه ما يلفظ ما يتكلم به شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتب الخير والشر يحرفون يزيدون وليس أحد يزيد لفظ كتاب الله من كتب الله ولكن لفظ كتاب من كتب الله ولكن يحرفونه ويتأولونه على غير تعبيره دراستهم تلاوتهم وعية حافظة وتعيها وتحفظها. ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال فرمایا باب قول اللہ تعالیٰ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو بتائیں اس مقصود یہ ہے کہ ہے تو کلام الہی کلام نفسی کے درجے میں وہ قدیم ہے اور لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اور اسی طرح کسی لکھنے کا ذکر قرآن کریم میں مقبول و کتاب مسطور میں بھی فرمایا. اور قتادہ فرماتے ہیں مسطور کی تفسیر میں قرون بالقلم وما یسطرون میں بھی کسی کتاب سے لکھنے کا ذکر ہے جو خصوصاً کی ام کتاب سے فرشتے جو ہیں تو ام کتاب میں لکھتے ہیں. تو کلام نفسی کے درجے میں تو وہ قدیم ہے لیکن لکھنا اس کا جو ہے وہ حادث ہے. اور لکھنے کا جو عمل ہے یہ حادث ہے, وہ اگر فرشتے انجام دیتے ہیں. اور آگے فرمایا باقلو ما یلفظ ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ. یہ جو ہے اس کے اندر جو شخص بھی کوئی کلام کرتا ہے اس قرآن کریم کے سلسلے میں یعنی اس کی تفسیر وغیرہ کے متعلق تو وہ لکھ لیا جاتا ہے. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کلام کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام نازل کیا جاتا ہے وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے, یعنی مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. وقال ابن عباس یکتب الخیر والشر, وہ جو کاتب ہے یعنی فرشتہ وہ خیر بھی لکھتا ہے اور شر بھی لکھتا ہے. یہ سب عمل جو ہے یہ لکھنا یہ حادث ہے. آگے جو فرمایا جو حرفون یزیلون, یہ جو اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تحریف کرتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دیتے ہیں لفظ کو اس کے معنی سے. اب آگے امام بخاری نے اپنا جو خیال یہ ظاہر کیا کہ لیس احد یزیل لفظ کتاب من کتب اللہ ولکنہم یحرفونہ یتأولونہ علی غیر تعویل. یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے تحریف کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ میں کوئی تبدیلی کر دی ہے, بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں ایسی جو صحیح نہیں ہے, وہ تحریف معنوی. تو امام بخاری نے اس کو اپنا خیال ظاہر کیا کہ ان کے اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف لفظی نہیں کی بلکہ تحریف معنوی کی ہے. معنی کہیں سے کہیں پہنچا دیے ہیں, جو مقصود ایک تھا اس سے الگ ہٹ کے غلط تعبیر کر کے غلط مسئلہ نکال دیا. یہ امام بخاری کا اپنا خیال ہے. تو لیکن صحیح بات یہ ہے جو واقعی کے مطابق ہے کہ اہل کتاب نے معنوی تعریفیں تو بہت ساری کی ہی تھی لیکن لفظی تعریفات بھی بہت سی تھی.
یا الفاظ جو ہیں بدل دیے، ایک جگہ سے دوسرے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا، کوئی لفظ حذف کر دیا، کوئی لفظ کا اضافہ کر دیا، یہ سب قسم کی تعریفات ہوئی ہیں۔ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اظہار الحق اور اعجاز عیسوی، اعجاز عیسوی خاص طور سے اسی موضوع پر ہے جس میں انہوں نے تحریف ثابت کی ہے کہ اہل کتاب نے تحریف کی ہے تورات انجیل میں، اور تحریف ہے معنوی ہی نہیں ہے بلکہ تعریف لفظی ہے، اور اس میں سب قسموں کی تعریف، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا، ایک لفظ کو حذف کر دینا، کسی لفظ کا اضافہ کر دینا، پھر جملے کا اضافہ کر دینا، یہ سب باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں، سمجھے نا۔ اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی مضبوط دلائل کے ساتھ ان کے اصل نسخوں سے کی مراجعات کر کے اور پھر یہ ثابت کیا ہے جو ناقابل انکار طور پر ثابت ہے کہ یہ سب تعریفات اس میں ہوئی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے یہ مرجوع ہے، ان کا قول یہ خیال مرجوع ہے، کیونکہ جو واقعی کی بات ہے یہ دیکھیے جن لوگوں نے تحقیق کیا ان کی کتابوں کی وہیں پر یہ بات واضح ہے۔ امام بخاری کو موقع نہیں ملا ہوگا اس تحقیق کا، اس بات سے انہوں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ حقیقت میں تحریف معنوی کے ساتھ ساتھ تعریف لفظی بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جی الفاظ بالتورات فتوى ان كنتم صادقين، جو اس بات ہے جو حدیث بیان کی گئی وہاں پر جو ہاتھ رکھ دیا گیا آیت پر رجم کے، اس سے جو یہ بات معلوم ہے کہ وہ تعریف معنوی، اگر تعریف لفظی تو وہ اس کو بھی تبدیل کر سکتے تھے۔ نہیں، بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تعریف لفظی بھی کی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر جگہ ساری کتاب پر یہ کر دی ہے تعریف لفظی، جہاں ان کو موقع ملا وہاں کر دی۔ اب یعنی بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر پائے، کیونکہ تعریف کرنے کے لیے بھی تو بڑی ضرورت کارروائی کی ضرورت ہے نا، کہ جس سے لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ یہ بھی نہ کہیں کہ بھائی انہوں نے اس کتاب کو بدل دیا ہے۔ تو رجم کی بات اتنی مشہور تھی کہ اس کو نکالنا جو ہے مشکل تھا، اس واسطے نہیں نکالا، آج تک چلی آ رہی ہے، تورات میں اب بھی لکھی ہوئی، لیکن جہاں ان کو موقع مل گیا تو وہاں انہوں نے اپنا ہاتھ چلا دیا۔ عام طور سے ایسی جگہوں پر کیا ہے، یہ تعریف لفظی ایسی جگہ پر ہوئی ہے کہ جہاں غیر محسوس طریقے پر، اب مثال کے طور پر یہ جو مشہور آپ نے سنا ہوگا انجیل کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، سمجھے نا، فارقلیب کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور فارقلیب جو ہے اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظی معنی۔ اب وہ جو اس کو جب جو یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو فارقلیب کے لفظ کو تبدیل کر کے فارقلیب کر دیا، یعنی معمولی سا فرق کیا، تو اس کے معنی ہو گئے مددگار، اس کا معنی ہو گئے سفارش کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح غیر محسوس طریقے پر تبدیلی کی کہ جس سے معنوی زمین آسمان کا فرق ہو گیا، لفظوں کی تعریف ہوئی لیکن معنوی زمین آسمان کا فرق ہو گیا، لوگوں کو لفظی اعتبار سے کو خاص بتانا چاہتا ہے، اس طرح کی تعریف آئی۔ جی وقال لي خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال ثبتت رحمتي غضبي وهو عنده فوق العرش. وبه قال حدثني محمد بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. باب قول الله. چلو ابھی کل انشاءاللہ پرسوں اب سے دن میں کر لو، چلو ٹھیک ہے، ہفتے کے دن عشاء کے بعد اس کے لیے وہ کرنا ہوگا، ہفتے کے دن مجھ سے بات کر لینا، بھول نہ جانا۔